بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین، آپ کا ہوسٹ عمر مختار آپ کے اپنے چینل صرف سچ پر ایک اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہے۔ سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا مقام و مرتبہ۔ تحریر و تحقیق جناب محمد خالد جذبی صاحب۔ موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل صرف سچ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن پر کلک کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ سامعین، اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ نبوت و رسالت کا یہ سلسلہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے فیض یافتگان نے امت کی کشتی کو سنبھالنے کا بیڑا اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض یافتگان میں جہاں بہت سی ہستیاں تھیں جن میں فتنوں کے طوفان کا استقامت کے ساتھ مقابلہ کرنے والے تھے، بلا خوف و خطر اعلاء کلمات الحق کرنے والے تھے، ایمان اور حیا میں کامل درجہ رکھنے والے تھے، وہاں ایک ہستی وہ بھی تھی جو بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا لطف اٹھا رہی تھی۔ عہدے طفلی ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب و روز کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ یہ وہ ہستی تھی جسے اللہ نے علم و حکمت کا کثیر حصہ عطا فرمایا تھا، جس کی سخاوت کی انتہا نہیں تھی، جس کی بہادری کی مثال نہیں تھی، جس کی جرأت و شجاعت ضرب المثل تھی، جس کی زبان میں فصاحت و بلاغت تھی، جس کے کلام میں تاثیر تھی، جس کے فیصلے میں عدل ہوتا تھا، جس کے ہاتھوں فتوحات ہوتی تھیں۔ یہ وہ ہستی تھی جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیدر کرار کا لقب عطا فرمایا تھا، ابو تراب کی کنیت سے سرفراز فرمایا تھا، سید العرب کا خطاب دیا تھا، ایمان والوں اور اسلام والوں کا سردار اور امیر بنایا تھا۔ وہ ہستی امام المشارق والمغارب، اسد اللہ الغالب، سید العرب، امیر المؤمنین، سید المسلمین، امام المتقین، مولا کائنات حضرت سیدنا مولا علی علیہ السلام تھے۔ آپ کمالات و صفات کا مرقع تھے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے قرآن پاک میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا یعنی اے ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے، اس گروہ کے سردار اور امیر علی ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عرب کا سردار قرار دیا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرب کے سردار کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، کیا آپ عرب کے سردار نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور علی عرب کے سردار ہیں۔ مزید یہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو بارگاہ رب العالمین سے 3 صفات کا حامل ٹھہرایا گیا۔ آپ کو مومنوں کی سرداری کے ساتھ ساتھ متقین کے امام کے منصب پر بھی فائز کیا گیا۔ قیامت کے روز نورانی چہرے والوں کے قائد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہی ہوں گے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عقیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
کہ اللہ تعالیٰ نے شب معراج وحی کے ذریعے مجھے علی کی 3 صفات کی خبر دی، یہ کہ وہ تمام مومنین کے سردار ہیں، متقین کے امام ہیں اور قیامت کے روز نورانی چہرے والوں کے قائد ہوں گے۔ سامعین، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم میدان علم میں بہت اونچا مقام رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو علم و حکمت کا باب فرمایا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، لہٰذا جو اس شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس دروازے سے آئے۔ بحوالہ المستدرک للحاکم۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو حکمت کا دروازہ قرار دیا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حکمت و دانائی کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا، 9 حصے علی کو اور 1 حصہ لوگوں کو عطا کیا گیا۔ بحوالہ ابن عساکر۔ سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا تھا۔ حضرت عبداللہ حضرمی رضی اللہ عنہ اپنے والد سے ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے مجھ سے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میرا ایک خاص مقام و مرتبہ تھا جو مخلوقات میں سے کسی اور کا نہیں تھا۔ بحوالہ مسند امام احمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حق میں دعا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی علی پر رحم فرمائے، اے اللہ یہ جہاں کہیں بھی ہو حق اس کے ساتھ رہے۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ سامعین، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخلوق میں سے محبوب ترین تھے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک پرندے کا گوشت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ اپنی مخلوق میں سے محبوب ترین شخص کو میرے پاس بھیج تاکہ وہ میرے ساتھ اس پرندے کا گوشت کھائے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ گوشت تناول کیا۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ محبوب ترین شخص بارگاہ نبوت میں حاضر ہو، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بارگاہ نبوت میں قدم رنجا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا تناول فرمایا۔ سامعین، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مقام کا عالم یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے چہرے کی زیارت کو عبادت قرار دیا، ان کے ذکر کو عبادت قرار دیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ بحوالہ المستدرک للحاکم۔ سامعین، اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کا ذکر عبادت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ کثرت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے کو دیکھا کرتے۔ پس میں نے آپ سے پوچھا، اے ابا جان، کیا وجہ ہے کہ آپ کثرت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے کی طرف تکتے رہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، بیٹی،
میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ بحوالہ ابن عساکر۔ سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے محبت کو اپنی محبت قرار دیا، چنانچہ ارشاد فرمایا، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی، اور جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی۔ بحوالہ المعجم الکبیر۔ سامعین، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ سے محبت اصل ایمان ہے۔ کوئی بھی ایمان والا آپ سے بغض نہیں رکھ سکتا، کوئی بھی صاحب ایمان ان سے نفرت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی بدبخت و بد نصیب ان سے بغض و عداوت رکھتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔